ابھی تک دونوں ٹیمیں احادیث مبارکہ کی اچھی تیاری کر کے ماشاءاللہ تشریف لائی ہیں. بڑھتے ہیں ہمارے سوالات و جوابات کے اگلے سیشن کی طرف. دیکھتے ہیں کہ سوال و جواب کے سیشن کے اندر کون سے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام نے احسن انداز میں تیاری کی ہے. جی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان کیجئے. جامعۃ المدینہ کوٹری. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی کے صاحبزادے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابیوں میں سے. جی خاص صحابیوں میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کا جواب درست ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. یہ بتائیے جامعۃ المدینہ فیضان سنت کے طلبہ کرام، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کے استحقاق پر کون سی روایت پیش فرمائی؟ خلافت کے استحقاق پر جو روایت پیش فرمائی وہ بیان کریں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فمن الذی یؤخرک، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا تو پھر کون شخص آپ کو پیچھے. ہاں، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل سکتا ہے، لیکن جنہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے بڑھایا ہو پھر کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں جو انہیں پیچھے کر سکتا ہو. آپ کا جواب درست ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. یہ بتائیے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نزدیک مقام صدیق اکبر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. علامہ زیبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا یہ قول ان سے تواتر کے ساتھ مروی ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. بڑھتے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مقام صدیق اکبر کیا ہے؟ بیان کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر ہونے کا فروز ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اگر کسی نے اس کے خلاف کہا تو وہ مفتری اور کذاب ہے اور اس کو وہ سزا دی جائے گی تو جو افطارہ پردادوں کے لیے شریعت نے مقرر کی. جی ہاں، وہ جھوٹ باندھنے والا ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں میں افضل نہیں جانتا. آپ کا جواب درست ہے. بڑھتے ہیں اس امت کے سب سے پہلے متقی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس پر کوئی آیت مبارکہ بیان کریں. الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہ آیت مبارکہ 24ویں پارے کے پہلے رکوع کی ہے، یعنی جو سچائی لائے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لوگ متقی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں بھی اسی طرح مروی ہے کہ الذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صدقہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام متقیوں کے سردار ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام متقیوں کے سردار ہیں. ماشاء اللہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت کا معیار تقوی کو فرمایا گیا اور مفسر کوئی اور نہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کیا آپ کا جواب درست ہے؟ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق کب اور کیسے مشہور ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، یعنی اے ابو بکر تم دوزخ سے ابو بکر تم دوزخ سے آزاد شدہ ہو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرماتی ہے اسی روز سے میرے والد کا نام حضرت عتیق پڑ گیا. ماشاءاللہ. جن شخصیت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، لوگوں میں بھی عتیق کے نام سے مشہور ہوئے. آپ کا جواب درست ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. یہ بتائیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ تفصیلی بیان کیجئے. نیز سیاہ خضاب کے متعلق مصنف علیہ رحمہ کا موقف کیا ہے؟ کچھ لوگ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراپا اور حلیہ بیان فرمائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا رنگ سفید تھا، بدن اکہرا تھا، رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے اور پیشانی بلند تھی، نظریں نیچے رکھا کرتے تھے، پیشانی پر ہمیشہ پسینہ رہتا تھا اور پیشانی پر اور انگلیوں کی جڑوں میں گوشت کم تھا یعنی گھائیاں کھلی رہتی تھیں. ماشاءاللہ. پورا ہی حلیہ جو بیان کیا ہے درست بیان کیا ہے. آپ کا جواب درست ہے.
ٹائم کم ہے، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، ہمیں ایک ونر بھی چاہیے، تو مقابلے کو تھوڑا سا مشکل کرنا پڑے گا۔ اب طلبہ کرام تھوڑا سا مشکل سوالوں کے جواب دینے کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ جی بتائیے، میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا، یہ کس کا قول ہے؟ یہ قول حضرت عمر فاروق اعظم کسی رضی اور کا اللہ نہیں، تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا کے قول ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ یہ بتائیے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نزدیک سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ تفصیل سے بیان کریں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہادر شجاع اور بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اپنے جوڑ سے لڑتا رہتا ہوں، پھر میں کیسے سب سے زیادہ بہادر ہوا؟ تو تم لوگ یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی بتائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ماشاء اللہ، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ یہ بتائیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ فدق کے حوالے سے مسکنسیپشن پھیلائی جاتی ہے، بہت زیادہ کچھ کمزور باتیں کہنے والے بھی ہمارے درمیان ہیں۔ آپ کا کیا موقف تھا؟ اس موقف کو دلائل سے واضح کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وعدے کا دفع نہیں دیا، کا حصہ نہیں دیا، یہ بات مذہبوں کا الزام ہے۔ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے گروہ انبیاء کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ اور اسی جیسے کہ حدیث شریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم اپنے گروہ انبیاء اپنے مال میں سے کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ بعض مسکنسیپشن پھیلائی جاتی ہے کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ان کا مال نہیں دیا، اور اس طرح کا الزام لگاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ مال و دولت کا وارث انبیاء نہیں چھوڑتے بلکہ جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی، وورث سلیمان داود، مذکورہ آیت مبارکہ بظاہر اہل سنت کے موقف کے خلاف ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ مذہب لوگ یہ الزام لگاتے ہیں تو اس کا جواب یہ آیت مبارکہ وورث سلیمان داود، جہاں پہ بھی قرآن پاک میں یا حدیث شریف میں جہاں پہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث کے متعلق آیا ہے، وہاں سے علم و نبوت کی میراث مراد ہے، نہ کہ درہم و دینار۔ جی ہاں، جہاں بھی وراثت کا ذکر ہوا وہاں مال و دینار مراد نہیں بلکہ علم کی میراث مراد ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سوالات ختم ہونے کے قریب ہیں لیکن کوئی بھی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ یہ بتائیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب اور کیسے ہوا؟ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنا عرصہ رہی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی ابتدا یوں ہوئی کہ 7 جمادی الاخری بروز پیر کو آپ نے غسل فرمایا۔ اتفاق سے اس وقت بہت سردی تھی جو کہ اثر کر گئی، جو اثر کر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا اور آپ 15 دن تک علیل رہے۔ اور آپ نماز کے لیے بھی گھر سے باہر تشریف نہ لا سکے۔ آخرکار بظاہر اسی بخار کے سبب 22 جمادی الاخری 63 سال کی عمر میں 2 سال 2 ماہ امور سے کچھ زائد امور خلافت سر انجام دینے کے بعد 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلو میں مدفون ہوئے۔ ماشاء اللہ، 22 جمادی الاخری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی، اگلا سوال جامعۃ المدینہ کوٹری کے درجہ ثالثہ کے طلبہ کرام سے۔ اگلا سوال یہ بتائیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 خصوصیات بیان کیجئے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے کس کس کو صحابیت کا شرف ملا؟
اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی 4 خصلتوں سے مختص فرمایا جس کو کسی نے بھی سرفراز نہ فرمایا. پہلی یہ ہے کہ آپ کا نام صدیق رکھا, کسی کا بھی نام صدیق نہ رکھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں رفیق سفر رہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں, یعنی وہ لوگ مقتدی بنے. ماشاء اللہ, آپ نے 4 خصلتیں جو بیان فرمائی ہیں, چاروں خصلتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. آپ کا جواب درست ہے. سوال و جواب احادیث مبارکہ پہلا سیشن ہوا, تمام جوابات جو دیے گئے وہ بھی درست. دوسرا سیشن ہوا سوال و جواب کا, اس میں بھی تمام جواب درست. آخری سوال رہ گیا ہے, دیکھتے ہیں مقابلہ پھر سے برابر ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک ونر ٹیم ہمیں ملتی ہے. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. یہ بتائیے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف تھا؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ خیبر اور فدق وغیرہ آپ کے اختیار میں رہا, اور اسی طرح حضرت امام حسنین کریمین کے اختیار میں رہا وغیرہ کے اختیار میں رہا, تو ان میں سے کسی نے بھی حضرت عباس اور ان کی اولاد اور ازواج مطہرات کو ان میں سے حصہ نہ دیا. اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے میراث کو تقسیم کر دیا جائے. تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ, کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ ہم اپنے مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے, ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. جی ہاں, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مال کو وراثت میں نہیں چھوڑتے, جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہو جاتا ہے. مسکنسپشن پھیلائی جاتی ہے, کہا جاتا ہے معاذ اللہ حصہ نہیں دیا, غصب کر لیا. ذرا سا ڈیپلی ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے خلافت فاروق بھی آئی, خلافت عثمان بھی آئی, اس کے بعد خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آئی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 6 ماہ کے عرصے خلافت پر فائز رہے, منصب پر فائز رہے. اس تمام عرصے پر اسی طرح جس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا تھا اسی کے مطابق جاری رہا. اور کیوں اس کو تبدیل فرماتے کہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا. جبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو انبیاء کرام چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہو جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, احادیث مبارکہ کا مقابلہ ہوا. دونوں ٹیمیں, جامعۃ المدینہ کوٹری بھی, جامعۃ المدینہ فیضان سنت بھی, 10 12 سوالات ہوئے, تمام کے جوابات درست دیے. سوال و جواب کا مقابلہ ہوا. اب جوابات دونوں کے برابر ہیں, تو اب ہمیں اگلے سیشن کو شروع کرنا پڑے گا. لگ نہیں رہا تھا کہ آخر تک جائے گا مقابلہ, لیکن اب ہم اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں.